اور سال کا میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات کوئی اوپر نیچے ہو جاتی ہے بات، سال کے اندر اگر یہ مکمل روڈ کمپلیٹ ہو کے انشاءاللہ اس پہ آپ سفر کریں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ شروع میں کروں اور جا کے افتتاح اس کا ہو 2025 میں شروع کر کے، یہ ایسا نہیں ہے کہ شروع میں کروں اور جا کے افتتاح اس کا ہو 2025 میں شروع کر کے 2035 میں، تو یہ پھر روڈ نہ ہوا، یہ تکلیف ہوئی۔ اور میں نے انشاءاللہ یہ عہد کیا ہے کہ میں وہی کام کا افتتاح کروں گا جو مجھے پتا ہوا کہ میرے ٹائم میں ختم ہونا ہے، کیونکہ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ پہلے تو افتتاح کرنا ہی تب چاہیے کہ جب آپ کا وہ جو بھی اسکیم ہوتی ہے ختم ہو۔ ہمیں ایک رواج بنانا پڑے گا کہ ختم ہونے پہ جب کریں گے تو پھر ایم پی اے اور ایم این اے وہی اسکیم شروع کرے گا جو اسے ختم جلدی کر کے افتتاح کرنا ہے اس کا، پہلے کر کے تو وہ بھول جاتا ہے۔ تو ایونٹ کا ویسے ہونا چاہیے کمپٹیشن کے اوپر، اس سے پہلے میں اس چیز کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ افتتاح ہو، لیکن چونکہ ایک انٹریکشن کا موقع مل جاتا ہے لوگوں کو آگاہی دینے کا ساتھ ساتھ اور ایسے ایونٹس کو کرنے کے لیے، تو ہم انشاءاللہ اس طرف جا رہے ہیں کہ کمپٹیشن کے اوپر ہم کریں۔ اب اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم نے شروع اس لیے کیا ہے کہ ہمارا لوڈ ذرا کم ہو۔ اس کے فوراً بعد اس کے ختم ہونے سے 3-4 مہینے پہلے ہی جو یونیورسٹی روڈ کے ہمارے انڈر پاسز ہیں وہ انشاءاللہ 3-4 مہینے پہلے ہی اپنے پاسز میں ٹینڈر ہو جائیں گے، تاکہ جیسے ہی کمپلیٹ ہو تو ادھر ہی ساتھ انڈر پاسز میں کام شروع ہو، انشاءاللہ ان کی بھی سپیڈ تیز ہوگی۔ پھر رنگ روڈ کے انڈر پاسز ہیں آپ کے، وہ ہم نے بنانے ہیں۔ ایک اور آپ کا روڈ ہے جو کہ آپ کا نکلے گا ترناب فارم پہ، اور جو پورا ساؤتھ کے پی ہے، یہ تقریباً 11 ضلع جو آتے ہیں پشاور، اور یہ آ کے ایک جگہ پہ آ کے چوک ہو جاتے ہیں آپ کا کھواٹی اڈے سے آگے آ کر رنگ روڈ کے اوپر۔ تو اس کے بجائے بڑا بے سے ایک روڈ کا پلان تھا کہ جو 2014 میں ڈسکس ہوا تھا جب میں اس وقت منسٹر تھا، آج سے 11 سال پہلے، کہ جی یہ بننا چاہیے۔ وہ بھی انشاءاللہ آپ کا ای ڈی پی میں آ چکا ہے، وہ بھی آپ کا انشاءاللہ بنے گا، تاکہ پورے 11 ضلعوں کا جو آپ کے اوپر ایک دم بوٹل نیک کا رش بنتا ہے یہ ڈسٹریبیوٹ ہو کے اس طرف نکل جائے گا، پشاور کے اندر یہ رش کم ہو جائے گا۔ اسی طرح ابھی ہمارا ایک اور پلان ہے انشاءاللہ کہ آپ کا یہ جو تہکال ہے، اب تہکال سے نیچے آپ آتے ہیں اور آ کر نیچے آپ نے اگر کہیں جانا ہے تو آپ کو پورا یہ کینٹ اور پھر یہ جی ٹی روڈ پورا آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ تو تہکال سے ہم ڈائریکٹ ایک روڈ نکال رہے ہیں جہاں پہ رن وے ہے آپ کا، وہاں سے اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں ورسک روڈ کے ساتھ، تاکہ جسے باہر سے جانا ہے یا باہر سے آنا ہے تو وہ یہ پورے 12 کلومیٹر کے بجائے وہاں سے آئے اور یہاں سے جائے، تاکہ یہ بھی یہاں پہ ٹریفک کا فلو جو ہے کم ہو۔ تو وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی شروع ہوگا۔ ناردرن بائی پاس کو ہم جلد مکمل کروا رہے ہیں انشاءاللہ، کافی سالوں سے وہ بھی شروع تھا، اس میں بھی پہلے فیڈرل حکومت ایک گزر گئی، پھر ہماری گزر گئی، پھر کوئی پی ڈی ایم 1 گزر گئی، اب پی ڈی ایم 2 آ گئی۔ تو اب انشاءاللہ اس سال میں ہم نے اس کو مکمل کر کے اس کو چالو کرنا ہے، وہ انشاءاللہ چالو ہو جائے گا تو اس سے بھی ہمیں ایک سپیس ملے گی۔ اس کے علاوہ ہمارا جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، را میٹیریل آتا بھی ہے اور فنش پروڈکٹ جاتا بھی ہے، وہ بھی ہماری آبادی کے اندر جو ہے، کیونکہ وہ ٹرک ہوتے ہیں اور ٹرالے ہوتے ہیں، تو ہمارے انڈسٹریل کو بھی تکلیف ہے اور وہ بہت زیادہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو فیسلٹی دی جائے، اور ہماری عوام کو بھی تکلیف ہے ہیوی ٹریفک کی۔ تو انشاءاللہ ایک اور روڈ ہے جو انڈسٹریل اسٹیٹ سے ڈائریکٹ نکلے گا اور آپ کے رنگ روڈ یا آپ کے یونیورسٹی روڈ سے ہٹ کے ڈائریکٹ جا کے وہ ناردرن بائی پاس کو کنیکٹ کرے گا، تاکہ یہ بڑی ٹریفک باہر سے جائے، وہ بھی اے ڈی پی میں آ چکا ہے۔ ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چھوٹے بڑے اس طرح کے ایریاز ہیں پشاور میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، کہیں پہ وائڈنگ ہے، کہیں پہ ایکسٹینشن ہے، انکروچمنٹ میں بھی میں لوگوں سے ہی کہوں گا کہ یار مہربانی کرو، راستوں کو کھولنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ مسجد کو بھی شہید کر سکتے ہو آپ، اتنی بڑی اجازت ہے کہ اللہ کا گھر ہوتا ہے مسجد، اس کو بھی شہید کرنے کی ہمیں اجازت ہے بحیثیت مسلمان، کیونکہ عوام کے لیے ہم راستہ کھول رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ انکروچمنٹ کر کے یہ قبضے کر کے راستوں پہ آ جاتے ہیں نا، اگر یہ وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں تو ہمارا ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے حرام اور حلال کا، ہمیں اس کو ذرا ٹھیک کرنا پڑے گا۔ میں ایسی جگہ پر قبضہ کر کے اور میں کہتا ہوں میرا کوئی روزگار ہے اور میں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو میرے خیال میں یہ میں حلال کی کمائی بچوں کو نہیں کھلا رہا، حرام ہی کھلا رہا ہوں، کیونکہ یہ میں لاکھوں یا کروڑوں لوگوں کی ایک پراپرٹی ہے، حکومت کی، ریاست تو عوام کی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر میں کس لیے قابض ہوں کہ میں طاقتور ہوں یا میری سفارش ہے یا مجھے کچھ کہنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کو ایوائڈ کریں، جتنی بھی آپ کا جگہ ہے اسی میں ہی آپ کر لیں،
اس میں برکت بھی ہوگی. یہ برتے کام کر کے آپ یہ مسائل نہ بنائیں. ابھی ہمارا یونیورسٹی روڈ کے اوپر بڑا مسئلہ تھا, ہم نے اس کو ماشاءاللہ کافی حد تک کھول کے ٹھیک کر لیا ہے. مزید بھی کچھ مسائل ہیں پشاور میں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سال کے اندر پشاور میں, آپ کو پچھلے سال میں بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم کافی کام کر رہے ہیں کہ پشاور کو امپروو کر رہے ہیں. اس سال میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پشاور کے جو مکمل پورے پشاور کا ایک پیکیج ہے, اس کے اندر آپ کو پشاور جو ہم کہتے تھے نا کہ پھولوں کا شہر ہے, تو پھولوں کے شہر میں تو مجھے آگے پہلے آرٹیفیشل پھول لگانے پڑے. پوری موٹر وے کے سامنے میں نے کہا وہ لگاؤ, تو کچھ میں نے کہا آرٹیفیشل پھول لگا دو, کیونکہ کھمبوں پہ چڑھ کے پانی لگانا ساری دوسرے میرے بھائی ہیں, اور میں اکثر سے کہتا ہوں کہ ٹی ایم اے میرا بھائی بھی 3rd ٹینیور میں میئر ہے خود, تو ٹی ایم اے سے کام لینا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. کوئی خفا نہ ہو اس بات پہ. ٹی ایم اے سے یہ امید کرنا کہ وہ ڈیلیور کریں گے اس لیول تک, اس لیے مشکل ہے کہ ٹی ایم اے کے اندر جو بھرتیاں ہم نے کی ہیں وہ بھرتیاں ساری سفارش پہ ہوئی پڑی ہیں, اور وہ سارے کے سارے نواب بنے ہوئے ہیں. وہ کام کرنے کے بجائے نوابی کر رہے ہیں. تو اب نواب جو ہے نا, نواب کام نہیں کرتے. نوابوں کا کیا ہوتا ہے, نوابوں کے جو نوکر ہوتے ہیں انہوں نے بھی چاکر رکھے ہوتے ہیں, وہ بھی چاکروں نے نوکر رکھے ہوتے ہیں. تو نوابوں سے تو کام اب لے نہیں سکتے. تو اگر میرٹ کی بنیاد پہ کام ہوا ہوتا تو تھوڑا ذرا ڈیلر ہوتا. اب ہم انہینس کر رہے ہیں اس چیز کو اور بہتر کر رہے ہیں. اور پشاور میں کل ہی ہم نے ہارٹیکلچر کا پورا اپنی ایک نئی چیز بنائی ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے علیحدہ سیٹ اپ ہو, علیحدہ لوگ ہوں اور ان کو علیحدہ بجٹ ملے اور وہ یہ کام کریں. اور آپ کو انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے میں اس کا امپیکٹ نظر آئے گا پشاور کے اندر. باقی جو کام نہیں کرتے ان کو بھی میری ایک ریکویسٹ ہے, یہ پھر میں وہی بات کروں گا. دیکھو ہر انسان نے مر جانا ہے, ہمارا یہی ایمان ہے. لیکن پتہ نہیں شیشے کے سامنے صبح جب اپنا بوتھا ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم ان مرنے والوں میں نہیں ہیں. ہر ایک کو یہی لگتا ہے. اچھا بوڑھا بھی ہر انسان نے ہونا ہے, لیکن شیشے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھ کے بندے کو لگتا ہے کہ نہیں شاید میں تو بوڑھا نہیں ہوں گا, میں تو جوان رہوں گا. یہ ہماری ایک فطرت ہے, اس کو ہمیں بدلنا پڑے گا. تو میری عرض یہ ہے کہ خدا کے لیے اگر آپ کسی عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر آپ کو ایک نوکری ملی ہوئی ہے, اگر آپ کو ایک ذمہ داری ملی ہوئی ہے اور آپ کو تنخواہ مل رہی ہے, تو اس کو حلال کرنے کے لیے کام کرو. ورنہ پھر وہ چھوڑ دو, کسی اور کو موقع دے دو, کوئی اور روزگار کر لو, کیونکہ یہ حلال نہیں ہے پیسہ آپ کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ جو اس کو ڈیوٹی دی گئی ہے, ذمہ داری دی گئی ہے اور اس کے لیے اس کو اجرت دی جا رہی ہے چھوٹے اسکیل سے لے کے بڑے اسکیل تک, اور وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, تو وہ حرام کھا رہا ہے.